اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے ٹاپکس ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہوگا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا سخت فیصلہ، اور PTI کی لیگل ٹیم کی سب سے بڑی ناکامی، اور آخر میں ہم 3-4 آپ لوگوں کو خبریں دیں گے ایسی جو پاکستان کے حالات بدلیں گے یا نہیں، اس کے بارے میں انفارمیشن دیں گے۔ ہم آپ کو درخواست کرتے ہیں یہ ویلاگ آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پاکستان اور پاکستان کے موجودہ حالات اور سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہوگا اس کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں پچھلی جو سماعتوں پر ججوں کا بہت سخت ریمارکس تھے، تو ایسے بھی لگ رہا تھا کہ PTI کو محسوس نسبتیں آسانی سے مل جائیں گی، لیکن کل کے ریمارکسوں سے PTI کے نادان سوشل میڈیا کی ٹیم اور میڈیا کے لوگ عجیب و غریب تبصرہ کر رہے ہیں، لیکن PTI کو اس کی لیگل ٹیم پر ہی تنقید کرنی چاہیے، سپریم کورٹ پر نہیں۔ سب سے پہلا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہوگا، 2 نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ کہ PTI کو محسوس نسبتیں ملیں گی یا سنی اتحاد کو، دوسرا ہے کہ نہیں یا کسی کو بھی نہیں ملیں گی۔ 3 نقطہ تیسرا ایڈ کر لیں۔ سب سے پہلے کہ آپ کو بتائیں کہ آئین کیا کہتے ہیں۔ پاکستان کے آئین کے مطابق جو جتنی پارٹی محسوس نسبتیں جیتی ہیں اور سیٹیں جیتی ہیں اتنی محسوس نسبتیں ملیں گی۔ اگر مسلم لیگ نون 10 جیتی ہے، 20 جیتی ہے، 40 جیتی ہے، 100 جیتی ہے، کتنی بھی جیتی ہیں، اس کے مطابق انہیں محسوس نسبتیں دی جائیں گی۔ دوسرا کہ کیا PTI کے لوگ شامل ہو سکتے تھے دوسری جماعت میں یا نہیں۔ سب سے پہلے کہ الیکشن کمیشن نے ایک جواب جمع کرایا جس میں کہا کہ PTI کے دوسرے لوگ دوسری پارٹی میں شامل ہو گئے، اس لیے سب سے پہلے کہ الیکشن کمیشن کا اپنا ہی نوٹس تھا کہ انہوں نے کہا کہ کسی کو دوسری پارٹی میں شامل نہ کرے، کیونکہ سب آپ کو پتہ ہے کیا ہوا کیا ہونے سب کو ہی معلوم ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا 3 فیصلے آ سکتے ہیں یا 2 فیصلے آ سکتے ہیں۔ ایک فیصلہ ہے کہ ملیں گی یا نہیں ملیں گی PTI کو یا دوسری کو ملیں گی، تیسرا فیصلہ کسی کو نہیں ملیں گی۔ سب سے اہم نقطہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق تو PTI کو نسبتیں ملنی چاہیے، اگر PTI کو نہیں ملتی تو پھر کسی کو نہیں ملی۔ 79 سیٹیں ہیں MP اور MNA کی ملا کے 23 ہیں MNA کی، اور باقی MP کی سیٹیں پنجاب میں ہے، سندھ میں، KPK میں اور وفاق میں اور اسمبلی اور صوبائی اسمبلی ہیں۔ کیا PTI کی لیگل ٹیم کے دلائل آپ جانتے ہیں؟ جسٹس قاضی فیض کی PTI کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے، اس کے ریمارکسوں پر ہم نہیں جاتے۔ جسٹس اطہر امین اللہ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے، اور اس پر میں جسٹس اطہر امین اللہ کو جواب بھی دوں گا کہ 2018 میں اور 2024 میں کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے کہ جس نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ آنکھیں بند کر جو پریس کانفرنس کرے اسے چھوڑ دیا جائے، جو نہ کرے اسے اٹھا لیا جاتا ہے۔ جیسے جسٹس اطہر امین اللہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں 2018 میں، سب سے پہلے کہ سپریم کورٹ میں سماعت لگی، اس کے بعد نواز شریف علامہ کیس میں کہا گیا کہ آپ منی ٹریل دیں۔ جس قومی اسمبلی میں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ یہ حضور ذرائع لیکن سپریم کورٹ میں ایک قطری خط پیش کر دیا گیا، لیکن اگر کوئی غریب یا کوئی مسکین یا کوئی اور پیش کرتا تو آپ اسے سپریم کورٹ میں غلط دستاویز جمع کرانے پر 10 سے 14 سال سزا دیتے، لیکن آپ نے نواز شریف کو معاف کر دیا کیونکہ آپ نواز شریف کے لاڈلے ہیں، سب عدالتیں لاڈلی ہیں۔ دوسرا نقطہ کہ اس کے بعد نیب ٹرائل کو اس میں چلی پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر بھی نیب نے کیا، لیکن شریف خاندان نے کوئی جمع نہیں کیا، اس لیے 2018 میں یہ کام ہوا، اور 2024 میں PTI کو ایک ہی راتوں رات ٹرائل چلتا رہا اور عمران خان کو جیل سے باہر نہ نکالا گیا، اور اس کو سزائیں 3 کیسوں میں دی گئی، جس میں ایک سیفر کی، توشہ خانہ کی اور دوسرے کیسوں کی جو ابھی تک عدالتوں میں پینڈنگ ہے اور عدالتیں اس پر فیصلہ نہیں کر رہی۔ دوسرا 2018 میں اور 2024 میں، سب سے پہلے 2018 میں ہم گاؤں اور دیہاتوں میں پولیس کسی جلسے ریلی پر نہیں آئی، نہ کسی جلسے میں کسی کو اٹھایا گیا، نہ کسی کو جلسے کرنے کی ریلی کی۔ PTI کو جلسہ جلوس کرنے کی کوئی ریلی نہ تھی، لیکن PTI پھر بھی الیکشن جیت گئی۔ دوسرا کہ 2018 میں کسی کی بیٹی، کسی کو اغوا، کسی کو سب سے زیادہ 2024 میں پریس کونسلیں ہوئیں جو سب سے زیادہ PTI کو چھوڑنے والی پریس کونسلیں تھیں، سب جانتے ہیں کتنی، لیکن سپریم کورٹ اس پر بے بس تھی۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں 2018 اور 2024 ہیں؟ اور یہ نقطہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 فیصلے آ سکتے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ سب سے بڑا فیصلہ ہوگا کہ PTI کو محسوس نسبتیں نہیں ملیں گی اور مسلم لیگ نون اور PDM کو دے دی جائے، یہ فیصلہ چیف جیسے قاضی فیض عیسیٰ کا ہو سکتا ہے۔ اور جسٹس اطہر امین اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ
پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے، انہیں 2-3 دن کا وقت دیا جائے جب ان کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ ایک فیصلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کو بھی نہ ملنے، آئین اس پر خاموشی چلی، کسی کو جماعت نہیں ملی اور یہ مخصوص نشستیں نہیں ملنی چاہیے۔ اور یہ فیصلہ بھی ہو سکتا ہے آج کی سماعت بہت انتہائی اہم ہے، اور کیونکہ یہاں اٹارنی جنرل اور پیپل پارٹی اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے دلائل دینے ہیں۔ ان کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ ہوتا ہے، اور آپ الیکشن کمیشن جو وکیل دلائل دے گا وہ کتنے دے گا، 10 منٹ دے گا، 2 گھنٹے دے گا، 3 گھنٹے دے گا۔ آج صبح 9:20 پر سماعت شروع ہوگی، اور سماعت کا شروع وہ اٹارنی جنرل یا پیپل پارٹی یا اس کے الیکشن 3 وکیلوں کے دلائل ہونے، اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہو جانا ہے۔ اور سب سے پہلے کیا اس پر جب ججوں کے سوال ہوں گے تو یہ بہت انتہائی اہم ہے کہ جج اس پر مائنڈ کیا کرتے ہیں، اور اس پر ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں ایک بیٹنگ دوسری ٹیم کر رہی ہے تو اس لیے اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ کی سماعت کا حوالہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شام کو شیئر کریں گے، اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے بارے میں بتائیں۔ سب سے پہلے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بہت سخت فیصلہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ تھا کہ آپ جو الیکشن ٹربیونل کا فیصلہ پرائیویٹ جج ریٹائر جج جو تعینات کرتی کہ اس نوٹیفیکیشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے قلعدم معطل کر دیا۔ معطل کرنے کے بعد وہ جج وہ جنگیر صاحب وہ بحال ہو گئے، اب وہی سماعت کریں گے۔ ذرائع تو مختلف یہی کہہ رہی ہے کہ تینوں ایم این اے مستعفی بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی ہے کہ اس کیس کا اگر فیصلہ ہو گیا تو بہت بڑی ہوگی، کیونکہ یہاں سے دھاندلی کا بھی الزام ایک کمشنر نے لگایا تھا، اس کی بات سچ ہونے کا امکان بھی ہے۔ دوسرا نقطہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ سخت فیصلہ میں اس لیے لکھا ہے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے نون لیگ ایم این اے کو توہین عدالت کا شوکوس نوٹس جاری کر دیا، اور نون لیگ ایم این اے معافی مانگتے رہے، اسلام آباد ہائی کورٹ گڑگڑاتے رہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی افراد رد کر دی اور فیصلہ شوکوس نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ اور اس کی سماعت کب ہوگی یہ مجھے معلوم نہیں، جب معلوم ہو ہم آگے کسی ویلاگ میں آپ لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کر دیں گے۔ اور تیسرا کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی سب سے بڑی ناکامی، جیسے کہ ہم نے آپ کو کئی مرتبہ ویلاگ میں بتایا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی ناکامی کیوں ہے، اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی ناکامی کے سب سے بڑا غردار حامد خان، اور حامد خان کو جب تک پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم سے نہیں نکالا جائے گا تو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم خود ہی نقصان، جتنا نقصان پی ٹی آئی کو کسی نے نہیں پہنچایا جتنا حامد خان نے پی ٹی آئی کی ٹیم کو پی ٹی آئی کو نقصان پہنچایا۔ ابھی تک اس نے لوگوں نے درخواستیں نہیں دی۔ میں نے کئی بار آپ لوگوں کو کہا ہے کہ صنم جاوید، علی حمزہ اور دیگر کی گرفتاری نام پر لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں نہیں دی۔ اگر لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں دی جاتی تو علی حمزہ اور صنم جاوید کب تک رہا ہو چکی ہوتی، لیکن انہوں نے نہیں دی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں علی حمزہ اور صنم جاوید کی گرفتاری کی درخواستوں سے پہلے اگر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوتی 3-4 کیسوں میں گرفتار، اس کے بعد اس کو ضمانت مل جاتی، لیکن اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں نہیں دی گئی، جس کی بنیاد پر ایک کیس میں ایک، دوسرے کیس میں گرفتار کیا جاتا رہا، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اس پر بھی خاموش رہی۔ اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے ورکروں کو مشہور جو لوگ ہیں جو زیادہ ان کی ٹیم کی مدد نہیں کری، اور جو کارکن ہیں ان کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ سپریم کورٹ میں عمران خان اور دیگر کیسوں کی جلد مقرر کرنے کی درخواست دائر کی، کیا اس پر سماعت ہوگی نہیں ہوگی؟ دوسرا کہ کل سماعت کے دوران چیف جسٹس نے تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انٹر کورٹ اپیل دائر کی ہے۔ میں حیران ہوں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم جب بلے والا فیصلہ ہے اس میں انٹر کورٹ اپیل کیوں نہیں دائر کی؟ اگر انٹر کورٹ اپیل دائر کرتے تو اس پر 14 دن کے اندر سماعت ہونا لازمی تھی، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے نہیں دائر کی۔ اس کا بھی بہت بڑا ہم جواب دے گی قوم کو جواب دیں گے کہ اس معاملے پر عمران خان جیل میں، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے یہاں انٹر کورٹ اپیل دائر کیوں نہیں کی، اور پی ٹی آئی کی انٹر کورٹ اپیل دائر کرنے سے کیوں کترا رہی تھی؟ اگر انٹر کورٹ اپیل دائر کرتے تو پی ٹی آئی کو بلے کا نشان 15 دن کے سماعت اندر ہونے تھی اور نوٹس ہونے تھے، اور اس کے بعد سماعت ہو سکتی تھی، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے یہاں بھی بہت بڑی ناکامی کی۔ ہم نے آپ لوگوں کو کئی بار کہا عمران خان کو گرفتار کرانا اور عمران خان کو سزا دلانے میں، اور عمران خان کو اگلے کیس القادر ٹرسٹ کیس میں سزا دلانے میں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو کئی دفعہ سمجھایا اور بتایا کہ پی ٹی آئی لیگل ٹیم کیوں عمران خان کو گرفتار کرنے میں کہاں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی ناکامی ہوئی، جیسے سیفر کیس میں، توشہ خانہ کیس میں، اب القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی بریت کی درخواست نہ دے کر عمران خان کو
سزا دلوانے کا پورا امکان ہے اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا اس کا بڑا ہاتھ ہوگا۔ آج سماعت میں کیا ہوگا اور اس سماعت کا مکمل حوالہ ہم اگلے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور ہم نے کہا کہ عمران خان سے علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی، اور علی امین گنڈا پور جب میڈیا رپورٹ کے مطابق عمران خان نے آپریشن کے پی میں کرنے کی سخت مخالفت کر دی اور اسے کہا کہ یہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا کہ پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ شہری کشمیری کی کیس کی سماعت ہوئی، جس پر انٹیلیجنس ایجنسی پاکستان کے اداروں کی رپورٹ جمع کر اسے بھارت کی جاسوسی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو نمٹا دیا۔ اور لاہور ہائی کورٹ میں 144 دفعہ نافذ کرنے کی سماعت آج ہوگی، جو لاہور ہائی کورٹ نے آج جواب طلب کر رکھا ہے۔ اس پر کیا ہوگا؟ میں آپ کو کہوں گا اس کیسوں کا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں اتنے بہت سے کیس گئے۔ جلد سے جلوس کرنے کی اجازت کے لیے پی ٹی آئی کو لاہور ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف نہیں ملا، اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف نہیں ملا، سندھ ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف نہیں ملا، اور اس لیے پی ٹی آئی جلد سے نہیں کر سکی۔ پی ٹی آئی کو جلد سے اور پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کرے گی۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کیا سوچ رہے ہیں اور کیا پیپل پارٹی بجٹ منظوری میں ہاتھ دے گی؟ میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں کہ پیپل پارٹی بجٹ میں ووٹ دے گی۔ اور پیپل پارٹی کی جو فنی نیوز چلا رہی ہیں، میں حیران ہوں۔ آصفہ بھٹو نے کہا ہے کہ سندھ میں لوڈ شیڈنگ، تیرا باپ تو صدر ہے، تیرا بھائی وزیر خارجہ تھا، اور آپ کے پارٹی کے گورنر ہیں سندھ اور کے پی کے پنجاب میں، آپ سارے عینی عہدے لے رہے ہیں اور کھا بھی رہے ہیں، اور نون لیگ پر تنقید ہی کر رہے ہیں۔ نون لیگ والوں کی کیا قسمت ہے، کھلوا ہی رہے ہیں اور تنقید بھی کر رہے ہیں، ہو رہی ہے۔ نون لیگ کے صدر کا بھی عہدہ اور دیگر عہدے بھی دے دیے، لیکن کچھ نہیں بن رہا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لیکن تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو مل سکے۔ شکریہ۔